ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على إن الجسد مضغة إذا صبرت صبر الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال الإسلام والتسليم. بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور دین اسلام میں آخر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پیدا فرمایا. انسان کو حاصل ہونے والی نعمتوں میں ملنے والی نعمت میں بہت ساری نعمتیں ہیں. صحت ہے، تندرستی ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، تعداد ہے، آزادی ہے، تندرستی ہے، یہ سب نعمتیں اللہ رب العالمین کی بہت اعلیٰ اور بہت افضل ہے. اور نعمتیں انسان کو اتنی حاصل ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ نعمتوں کا احاطہ کیا جائے، ان کو شمار کیا جائے، آدمی کی شکر گزاری بنائے تو بات فرمائیں کہ آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں انسان کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت جو ہے وہ نعمت ہے ایمان والی دولت. وہ کیا ہے؟ ایمان والی دولت. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اور دل سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تصدیق کرنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر پیغمبر تسلیم کرنا. یہ ایمان ہے. آمنت باللہ کما ہو باسمائہ وصفاتہ وبالکتبہ والرسل. یہ ایمان، یہ ایمان تمام دولتوں سے، دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل کیسے ہوگا؟ دنیا کے لوگوں کے پاس تو بڑی شکتیاں ہیں، حکومتیں ہیں، دولتیں ہیں، اور وہ ہم دیشوں کے سب پر حکومت کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی سوچ لے کہ ایمان تو کیسے ہو سکتی ہے، سب سے بڑی. لیکن اللہ رب العالمین نے جو عقل ہم کو عطا فرمائی، نعمتوں میں سے نعمت عقل ہے، اس سے ہم اس کو دیکھیں ہمیں اندازہ ہوگا یقیناً ایمان ہی سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں انسانوں کو یہاں دی استعمال کے اعتبار سے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے یہاں کی نار و تخت ہو، چاہے یہاں کی بڑی سے بڑی طاقت سپر طاقت کا وہ مالک، لیکن یہ وقتی اس کے اوپر رب العالمین کا ایک قانون جاری ہوتا ہے. کل من علیہا فان، تمہاری حکومت، تمہارا دبدبہ، تمہاری شان و شوکت، تمہاری عزت، تمہاری ملکیت، تمہارا ملک، اس پہ ہمارا ایک قانون جاری ہوتا ہے. کل من علیہا فان، سب فنا ہے یہاں کی. ہم میں سے ہر ایک کو تندرستی کی، جوانی کی،
بننے کی، گھر کا مالک بننے کی یہ نعمتیں حاصل رہی ہے، لیکن آج ہم عمر کے حصے میں آ گئے ہیں کہ یہ نعمت ہمیں ایک خواب معلوم ہو گئی، پتہ چلتا ہے کبھی ہوئی تھی نعمت، پتہ چلا کہ اسی طرح دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کے سب فنا ہے، اس کو بقا حاصل ہے، بقا حاصل ہے یہاں پر وہ ہے ایمان کی لازوال نعمت کو بقا حاصل ہے۔ انسان فانی نہیں ہے، انسان عالم ارواح سے آیا، اس عالم دنیا میں ٹھہرا، اور یہاں سے جب وہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہوگا اور دوبارہ وہ جب اٹھایا جائے گا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، جس طرح ہمیں مٹی سے جمع کر کے تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر لائے تم کو، اور ایک بہترین ہنستا کھیلتا آدمی ہم نے تم کو بنا دیا جو تم اپنے آپ پر فخر اور غرور محسوس کرتے ہو، ہم دوبارہ اس مٹی میں تمہیں ملا کر اور تم کو اسی سے دوبارہ ہم زندہ کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، یہ رب العالمین کی وہ تخلیق، وہ ادھر رب العالمین کا وہ رب ہونا ثابت کرتا ہے کہ جس طرح میں تم کو اول مرتبہ تم کو پیدا کیا، دوبارہ میں تم کو اسی حالت پر پیدا کروں، اور پھر کیا ہوگا؟ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، ہوگا یہ دنیا میں نہیں، اور یعنی دنیا کی نعمتیں جو تم کو میں نے دی ہیں استعمال کرنے کے لیے، میں اس کے بارے میں آپ سے حساب پوچھوں گا، لیکن ان نعمتوں کا حساب کتاب بعد میں، لیکن سب سے پہلی نعمت جس کی بحث پر حساب ہوگا وہ ہے ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان ہے وہ کہ ہم اس ایمان کو اس پختگی کے ساتھ، اس ایمان کو اس یقین کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، صحابہ کرام کو تعلیم دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ نے صحابہ کو اس کی تلقین کی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ اصل مطلوب ہے۔ اب ہمارے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں، ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہم اللہ کی اس ایمان والی نعمت کو، کلمہ والی نعمت کو، امتی ہونے والی نعمت کو تو ہلکا سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہلکا سمجھتے ہیں۔ انسان ہے، خطا ہوتی ہے تو وہ رحیم کو ہے، لیکن یہ ہم سے ہوتا ہے، اس ہونے کی وجہ ہے کہ یہ دنیا ایک جنت کا گہرا ایک نمونہ ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس نعمتوں پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ یہ دنیا اور دنیا کے قانون، یہ دھرتی ہمارے لیے وبال بنتی جا رہی ہے، ہمارا گھر کا ماحول، ہماری اولاد کی جو نعمت ہمیں حاصل ہے، یہ نعمتیں ہمیں جو اللہ رب العالمین نے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دی تھی، یہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم ایمان والی نعمت پر شکر گزار نہیں۔ ایمان والی نعمت پر شکر گزاری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہماری طرف آتے ہیں، ان احکامات کو شر و بچشم بغیر کسی رجت محسوس کیے اس کو تسلیم کیا، یہ ایمان کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، صرف حج کر لینا، صرف روزہ رکھ لینا، یہ بھی نعمت کی شکر گزاری ہے، لیکن ان تمام کے اوپر، ان تمام سے اعلیٰ افضل یہ ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، آپ کا بتایا ہوا دین ہو، آپ کی دین کی تعلیم ہو۔ ہم یہاں آگے پیچھے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے بعد ہمارا گھر پریشان ہے، ہمارے یہاں بڑے بڑے عالم علماء ہیں، تحریک گزار ہیں، پھر بھی ملک کی حالات خراب، پھر بھی گاؤں کی حالات خراب، پھر بھی محبتیں ہمارے اندر نہیں، کیا ہوا؟ ہو یہ رہا ہے اسلام کی جو اصل نبض، اسلام میں جو
کا ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے اندر سے خراب ہو گیا، روح اس کو ہم بھلا نہیں۔ تو دوستو میرا عرض کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ جب ہمیں اللہ رب العالمین ہر طرح کی نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مشہور ہونے کی ضرورت ہے۔ اس میں سے یہ ہے معاملات میں شادی نکاح ہے، نکاح اس وقت نکاح کا سیزن چل رہا ہے، موقع ہے۔ نکاح کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص تاریخ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھی نکاح کی، اپنے سوائے کرام کی بھی کرایا اور اپنے بیٹیوں کی نکاح بھی کرائی، اور یہ نکاح ایسی اعلیٰ اور افضل سنت ہے کہ جو ایک نبی کو چھوڑ کر تمام انبیاء علیہ السلام، ابو البشر ابو کائنات، پورے کائنات کے امام آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک ضرورت ہے۔ تمام نبیوں نے بھی کیا، انسانی نسل کو تقاضا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، یہ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا اس کو اسلام میں تعلیم کر دیا، اسلام میں سکھایا ہو، اسلام ایک طرف توجہ نہیں کیا ہو۔ بھائیو یہ نکاح اسلام کے اندر عین عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اس کے انکار کرنے سے آدمی نعوذ باللہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح کی ضرورت انسان کی زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہر وقت آدمی اگر اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے تو بھی کسی بات ہے، بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، لیکن ایک صحت مند تندرست عقلمند آدمی کے لیے نکاح کے اندر توقعات واجب ہے، اس کی خواہشات، اس کی ثواب کے موقع پر سے فرض عین کہ وہ گناہ سے رکنے کے لیے نکاح کرے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوا، اس نکاح کو ہم نے ہمارے برادران وطن کی طرح، غیر قومی کی طرح ایک رسم، ایک رواج سمجھتے، اس کو ہم نے عبادت نہیں سمجھا۔ آپ میری بات کو غور سے سنیں گے اور دھیان دیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ میں شادی کی کسی خوشی سے انکار نہیں کرتا، شادی کے موقع پر کسی خوشی منائے جانے سے مطلب نہیں ہے۔ شادی کے موقع سے جو ہمارے گھروں میں، جو ہمارے معاشرے میں بہت سی چیزوں کے نام کے اوپر، پیراونی کے نام سے، بھات کے نام سے، جہیز کے نام سے اور بارات کے نام سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ شادیاں ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے دن بدن وبال جان میں بھی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے حاجی بھی مبتلا ہے، ہمارے نماز بھی مبتلا ہے، اس میں ہمارے وقت رائے ساتھی مبتلا ہے۔ ارے بھائی، اس دین کو آپ اپنی پرسنل لائف میں، اپنی نجی زندگی کے اندر شامل کر کر دیکھو، آپ قدم رکھو گے انشاءاللہ یہ دنیا میں قدم چلے گی، اسلام پھیلے گا، اسلام آپ کے عمل کرنے کی برکت سے بہنوں کے دلوں کے اندر رعب اور دبدبہ اور ادب و احترام پیدا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے، شادی بہت آسان سا مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا بھی نکاح کیا، بیٹیوں کا بھی نکاح کیا، بہت سادہ انداز، بہت معمولی انداز۔ اصل میں ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ جو چیز جتنی زیادہ انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عام رکھا، اتنا آسان رکھا۔ جسے بھائی پانی کی آپ کو ہر گھڑی ضرورت لگتی ہے، آپ جہاں بھی کنواں کھودیں، ٹوپے لگائیں، جھرنے میں چلے جائیں، تالاب میں، کنووں میں پانی ہے تو آپ کی آسانی سے کیا ہو جاتا ہے، نہیں پانی والے پیٹرول کی طرح مہنگا ہو جائے تو ہم کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تالا بندی کووڈ 19 کے موقع سے آکسیجن کی لیول کم ہو گیا، ان سے پوچھو تو آکسیجن کتنی قیمت، لیکن اتنا عام ہے آکسیجن کہ ہمیں پتہ ہی چلتا کہ یہ نعمت ہمیں حاصل ہے، اتنا اللہ رب العالمین نے اس فضا میں، اس ہوا میں رکھا۔ اللہ رب العالمین نے آدمی کی ضرورت کھانے پینے کی، اناج کی شکل میں، تو زمین کی چھاتی سے اتنا غلہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک آدمی اگر اس کی خیر نہ کی جائے تو ہر ایک غریب سے غریب آدمی کو
یہ انعام جو اللہ آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے. تو جو چیزیں جتنی انسان کی ضرورت ہے اتنا آسان بنائے گا. یہ اللہ رب العالمین کی سنت، اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہے. یہ دین اسلام جو ہے وہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. تو یہ جو ضرورت نکاح کی انسانوں کے لیے ہے، اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے سے اس کو اتنا آسان بنوا دیا کہ غریب سے غریب آدمی، کمزور سے کمزور آدمی بھی بشرط ہے کہ وہ صحت مند تندرست ہو، نکاح کا اہل ہو، اس کے لیے سن دو غور میں نے قبول کیا بہن کے ساتھ. تو اس کو کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تشریف لایا. کتنا آسان ہے. یا رسول اللہ میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ فلاں گھر جاؤ، میرا پیغام دیا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں کہ اپنے بیٹی کا نکاح بنا لیا. ہمارے بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہم کاش نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے، صحابی بن جاتے، جنت لے جاتے. یہ آسان نہیں. ہمارے جیسے ہوتے نا تو نہ معلوم کتنا بڑھ کر بہت ہو کے ہوتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام کہ جاؤ فلاں کو کہنا کہ بیٹی کا نکاح مجھے دے دے. تم اتنے نمازی بیٹھے ہوئے نہیں، اتنے نمازی بیٹھے ہو. ایمان کیسے بتاؤ؟ اگر آپ کو کوئی بڑا آدمی ہر میں بڑا سے بڑا وہی آدمی آپ سے کہتے ہیں کہاں بیٹھی ہے آپ کی بیٹی ہے فلاں آدمی سے بڑھوا نہیں، جبکہ اس کا کچھ ہو ہی نہیں تو بڑھوا دو. میں یہ بات لکھ کے دے سکتا ہوں، غریب سے غریب میں آتی لڑکی کو نہیں دے سکتا ہوں. صحابہ اکرام کی وفاداری تھی، صحابہ اکرام کی محبت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی آپ اس کے ہاتھ میں دے دے. نہ کوئی بارات نہ کچھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ادا پر قربان ہو جانا. یہ پیار لوگ تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آہ بھی برداشت کر سکتے تھے. جو کہہ دیا وہ ہو گئے. رسول اللہ دان کیا، عزت کیا، مال کیا. ہمیں بڑی خبر دیندار بنا کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، دیندار دکھنا چاہتے ہیں، دیندار کہلانا چاہتے ہیں. بس لوگوں نے کہہ دیا ہے صاحب کیا بڑے نہیں دیندار، اور ہم اندر سے ہمیں معلوم ہے ہم کتنی اسلام کے ساتھ خیانت، شریعت کے ساتھ دلاوازی اور بھائیوں کے مال کے حقوق کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. یہ ہم کرتے ہیں، یہ دین ہمارا کہتا ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے صحابی کو بھیجا تو کشو کیسے پڑا. ان کی بیٹی نے پوچھا کس نے بھیجا؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. باپ کہا ٹھیک ہے چلو دونوں بولا ہے میرے ساتھ میں بیٹھا میں تو نکاح بنا دیتا. کتنا آسان ہے یہ، اتنا آسان بنا دیا اس کو تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو زنا کی طرف، غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت محسوس نہ ہو. آدمی عمر کے کسی حصے میں بھی ہو اس کے لیے نگاہ اتنا آسان کر دیا کہ وہ کبھی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، اس برے فعل کی طرف، بد نگاہی کی طرف، کسی کی بیٹی کی طرف، کسی کی عورت کی طرف سے نگاہ نہ ہو سکتا. نگاہ آسان کرنے کا سب مسئلہ. اب ہم غائبی کی وجہ سے، ہم اپنے نام و نمود کی وجہ سے، اور ہمارے یہاں کے لوگ جو دولت مند ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ اپنی حیثیت اور اپنی دولت کا اظہار کرنے کی وجہ سے جو بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، یہ ظلم ناقابل معاف بھی ہے. یا جو رسم و رواج کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نگاہ کر رہے ہیں، یہ ناقابل معاف جرم ہے. تو آپ کو آنے والی نسل بھی معاف نہیں کرے. اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس نکاحوں کو، اپنی شادیوں کو بالکل آسان اور سنت کے مطابق کریں. آسان بھی سنت کے مطابق کریں. دلہا بھی سادہ ہو، دلہن بھی شادی ہو، ولیمے کا کھانا بالکل مختصر سے مختصر، آسان سے آسان. جتنا آسان آپ
نکاح ہم کریں گے انشاءاللہ دوسرے معاملات کے اندر آسانی آتی چلی جائے گی. بھائی میری قوم کا ایک حصہ ہوں, قوم کا ایک فرد ہوں, میں بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, میں اس سے بری نہیں ہوتا ہوں. لیکن میں آپ کے ساتھ یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں, اس کا عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوشش ہماری یہ رہے ہمارے نکاح سادہ اور آسان. اب خدا کو آپ کو آخر بات بولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیمہ کیا کرو, پلو کی شادی ہر چیز بکری. ولیمہ جو ہوتا ہے نا, ولیمہ میں دو چار بار میں بات آئی کہ وہ امام صاحب کی حج تو نہیں ہے, ایک بہت آخری بات کہہ جاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام میں لڑکی کی طرف سے جب وہ پیدا ہوتی ہے تو ایک بکری ذبح کی جاتی ہے, اور لڑکا پیدا ہو تو 2 بکری ذبح کی جاتی ہے. سمجھ آ گیا کوئی مسئلہ؟ تو کوئی بھی آدمی, عام آدمی یہ سمجھتا اپنی زبان سے, اپنے دماغ سے کیا چوری ہوئی نہیں, ایک ہی بکری, اور چور ہوئی تو 2 بکرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا افضل ہے اور لڑکی غیر افضل. یہی سمجھ میں آیا نا؟ ارے بولو لوگوں سے یہی سمجھ آتا ہے نا کہ چوری ہوئی تو 1 بکری اور چور ہوئی تو 2 بکرا. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ جب اسلام میں چوری کی اتنی اہمیت تھی تو چوری کی طرف 2 ہونا یا 3 ہونا کم سے کم, اور 6 کی طرف 2 ہونا, یا بیروری پہلے 2 کی طرف 2 ہونا, 6 کی طرف سے 2 بکرا اور 6 کی طرف سے 2 بکری. اب صحیح ہے کہ یہ جو بیٹی ہمارے گھر پیدا ہوئی ہے, یہ بیٹی رحمت ہے ہمارے لیے, اس کا ہماری جائیداد میں حصہ ہونا اور یہ ہمارے گھر کی برابر حقدار ہے. یہ پیدا ہوئی تو جو فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کی طرف سے عقیقے میں 1 بکری ذبح کرو. بکری اس لیے کہ نر کی طرف سے نر, مادہ کی طرف سے مادہ. یہ تو آپ سمجھ گئے ہو نا, قربانی میں بھی ایسا ہی ہے کہ نر کی طرف سے نر اور مادہ کی طرف سے مادہ. ہمارے یہاں مادہ کی طرف سے مادہ نر دیتے ہیں اور نر کی طرف سے نر دیتے ہیں. حالانکہ قربانی کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مادہ کی طرف سے مادہ ہو اور نر کی طرف سے نر ہو. یہ جو بیٹی باپ کے گھر 20 سال 18 سال رہے گی تو باپ نے اس کی نحوست سے بچنے کی, اس کی برکت کے لیے 1 بکری دی, اور بیٹے کی طرف جب ہوا تو بیٹے کی خوشی میں حدیث میں کیا آیا کہ تم 2 بکرے. ٹھیک ہے, یہ جو بیٹا ہے باپ کے گھر پیدا ہوا, اب اس کی طرف سے باپ کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی. باپ نے 2 بکرے 3 بکرے 5 بکرے روز ایسے بھی عقیدہ دیتے ہیں, اس کا ہو گیا. یہ بیٹی 18 سال تک باپ کی یہاں رہی, اس کی طرف سے 1 بکری 5 بکری 2 بکری باپ نے دی, لیکن 18 سال کے بعد بیٹی یہ خاوند کے گھر جائے گی تو خاوند کو حکم دیا ولو کی شادی. اب تم اس کی طرف سے 1 بکری 2 بکری چاہے جتنی کرو آپ بکری کرو. تو 1 بکری 2 بکری تو کرتی اس کے والد نے جب پیدا ہوئی, اور 1 بکری کری اس آدمی نے جس کی ہے جتنی بھی جان پیدا نہیں 18 سال کے بعد 20 سال کے بعد. تو ایک اس کے باپ نے کری جہاں یہ پیدا ہوئی, دوسری بکری اسی کری اس کے خاوند نے, اس کے سسر نے بہو لایا تھا. تو بیٹی اور بیٹے دونوں کیا ہو گئے؟ بولو ہاں, برابر ہو گئے. بیٹی میں 1 نہیں ہوئی, بیٹی میں 1 اس لیے کہا کہ ابھی 18 سال یہاں نہیں باپ کے یہاں, جب اسے خاوند کے یہاں جائے گی تو 1 بکری سے خاوند ملے گا. تو دونوں لڑکے لڑکی دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. اب حضور نے فرمایا کہ اب بیٹی دلہن تم لاؤ اپنے گھر میں تو تم ولیمہ کرو, بہو کی طرف سے دلہا کرے, تاکہ اس کی تمام اعلیٰ بلائیں جو آئی ہیں وہ سب وہی رہ جائے, اور تم ولیمہ کا کھانا کھلا اپنے اقرباء غریب لوگوں. ہمارے یہاں ابھی تو کرتے نہیں ہیں, دال چاول تو ٹھیک ہے, لڈو لکی چکی جلیبی اور زیادہ نہیں بڑا کر دے تو کھا کے وہ مرغی لاتے ہیں, وہ مرغی بھی سب جواب میں کھلاتے. اب اس میں ولیمے کی صورت کہیں تک بھی تذکرات نہیں ہے. اس میں آپ کی پیسے لگے, آپ نے کھانا کھلایا, آپ کے دوست احباب سب کچھ منع نہیں کرتا, لیکن یاد رکھو یہ سنت سے 1 رتی بھر بھی مشابہ نہیں ہوئی, سنت زندہ نہیں ہوئی. اب سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے
मुजद्दिद अल-फ़िसानी अहमद सरहदी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि एक आदमी दोपहर का खाना खाकर 10 मिनट के लिए सो जाए कि खैरुल्लाह करना सुन्नत है, और एक आदमी कोई रात नफिल नमाज पढ़ता है। आपने फरमाया कि ये 10 मिनट खैरुल्लाह करने वाला आदमी अफजल है कोई रात नफिल नमाज पढ़ने से। क्यों? इसने सुन्नत पर अमल किया है। कोई रात का नफिल नमाज पढ़ना सुन्नत नहीं है। आप आपको इल्म में कितना खर्च करो मैं नहीं कहता, आपकी दौलत है। शरीयत ये कहती है आप सुन्नत से करीब नहीं हुए, आप नबी की मोहब्बत से करीब नहीं हुए, आपके दुल्हा और दुल्हन को नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं नहीं मिली जो आपने अपने बेटे और दुल्हा और दुल्हन के लिए मांगी। इसलिए मैं तमाम सामियों से कहूँगा कोशिश करें कि हमारे यहाँ सुन्नत बोली और सुन्नत के मुताबिक हो, जिस तरह नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया रवाना दुल्हन हमारे यहाँ ऐसी रवाना हो जिस तरह आपने फैतमा और फातिमा रज़ी अल्लाह तआला वो रवाना किया। आप घर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला आई, और खुदा करे हमारे इलाके से जो शादी में भरमार खर्च होता है और शादी में जो परिवार है अल्लाह ताला ख़त्म कर दे, उसको जिंदा पैदा कर दे, जिंदा कायम कर दे। इसकी तौफीक है कि अल्लाह फरमाए वाक़ अल्हम्दुलिल्लाह।